अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज़ हैं। अब ये वाज़ेह है कि अगले चंद रोज़ के बाद हम देख लेंगे कि नई जो हुकूमत है वफाक के अंदर वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। और जैसे कि नंबर गेम से वाज़ेह है कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, MQM भी उसमें शामिल होगी और एक दफ़ा फिर जो शहबाज शरीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये वो तमाम बातें हैं ऑफ कोर्स दैट वी ऑल नो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फोकस किया जाए कि क्या ये नई हुकूमत आने के बाद इस वक्त जो भी पाकिस्तान के हालात हैं, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान को उन मुश्किलात से निकाल सकें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए इशू है वो है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से सही रास्ते पर लाना है। क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में, ख़ास करके 2-3 सालों के अंदर जो हमने देखा है कि हम मुश्किल से दिवालिया होते होते बचे। अगर हमें स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट IMF का अरेंजमेंट है वो ना मिलता, और अभी भी जो इस वक्त सूरत हाल है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो ये जो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो मार्च अप्रैल में ख़त्म होगा, तो उसके बाद हमें एक नया एक्सटेंडेड IMF का प्रोग्राम चाहिए होगा। जो कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अगर 3 साल में $6 बिलियन के बजाय पाकिस्तान को $7 से $8 बिलियन मिले। वो जाहिर है कि तभी पता चलेगा जब निगोशिएशंस होंगे। लेकिन मैं आपके सामने तीन इस गवर्नमेंट के पास, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं कि कैसे मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। और उसमें पहला और जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑब्वियसली एक वर्स्ट ऑप्शन, पहला तीसरा भी वर्स्ट केस सिनेरियो है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, अगर उस पर अमल दरामद किया जाए तो फिर पाकिस्तान इन माली और जो मुआशी मुश्किलात हैं इनसे निकल सकता है। अब ये जो तीन ऑप्शंस हैं जिसकी बात हो रही है, ये तबाद लैब एक थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है और जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसको अपनी तजावीज़ दी हैं। और उसमें जो उन्होंने उस रिपोर्ट का टाइटल रखा है ए रेजिंग फायर, यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, तो नई गवर्नमेंट जब आएगी तो उसको एक भड़कती हुई आग को काबू पाना है। और पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, यानी कि आग तो वैसे ही अच्छी नहीं होती, और अगर आग भड़क रही हो तो उस पर काबू पाना जो है यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जो पाकिस्तान के इस वक्त, अगर आप मैं थोड़ा सा नंबर्स अगर आपको दूं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ऑफ कोर्स नाकाफ़ी हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। दूसरा, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे फाइनेंशियल बेल आउट पैकेजेस लेना पड़ते हैं। और उसकी वजह ये है कि रफली पाकिस्तान को अगले 3 साल के लिए कुल मिला के बिटवीन 72 to 75 बिलियन डॉलर्स चाहिए, जो सिर्फ हमने जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी अदायगियाँ करनी है। लेकिन जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, जो इनफ्लोज है डॉलर्स का, वो इतना नहीं है। यानी कि हमारी ना बरामदात इतनी ज़्यादा है, ना हमारे जो रेमिटेंसेज इतने ज़्यादा हैं, ना जो बैरूनी सरमायाकारी है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम जो गैप है बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, या आप कह लें कि जो डॉलर्स का इनफ्लो है और आउटफ्लो है, उस गैप को ब्रिज किया जा सके। और इसलिए उस गैप को ब्रिज करने के लिए और दिवालिया होने से बचने के लिए हम हर कुछ अरसे के बाद IMF के पास जाते हैं, और ये गवर्नमेंट भी जाएगी। अब सिर्फ IMF के पास जाने से मामलात हल नहीं होंगे। और जो तबाद लैब ने जो इस वक्त ऑप्शंस दिए हैं, तीन जो ऑप्शन सामने रखे हैं कि कैसे अगर उनमें से किसी ऑप्शन पर अमल होगा तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या होगी। जो सबसे पहला सिनेरियो उन्होंने बताया है और उसका टाइटल है कि जी बिजनेस एज यूजुअल। और ये उन्होंने जो 2025 से लेकर 2028 तक का एक समझ लें कि एक ब्लूप्रिंट दिया है कि 3 सालों में अगर ये जो नई गवर्नमेंट आती है क्या क्या स्टेप्स रहती है, उसका क्या आउटकम आएगा। जो बिजनेस एज यूजुअल है उसमें उन्होंने कहा है कि टैक्स टू GDP रेशो वो 9.5% रहती है, यानी कि जो अभी भी हमारा इस वक्त चल रहा है। कंजम्पशन जो बेस्ड हमारी जो मईशत है उसका हिस्सा जो है वो 85% होता है। एक्सपोर्ट टू GDP जो है वो 9.2% जो अभी तक है। ग्रोथ रेट जो है वो बिटवीन 4 and 5% रहता है। एंड कोई इस्लाहात नहीं की जाती।
اینڈ اینٹی ایکسپورٹ بائس ریمینز، یعنی کہ جو انڈسٹریل گروتھ ہے یا ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک انہیرنٹلی مخالفت ہوتی ہے، وہ جاری رہتی ہے. تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ آؤٹ کم یہ ہوگا کہ جو ہمارا پھر کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے، جو ایک میجر پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، وہ 2.5% سے ٹو 3.6% رہے گا. یعنی کہ اگر آپ اس کو ان ٹرمز آف ایبسولوٹ نمبر دیکھیں تو سالانہ یہ بلینز آف ڈالرز میں چیز بنتی ہے. اسی طرح سے ایسی صورت میں جو اس کا آؤٹ کم یعنی کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں رہے گا 7.8% ٹو 6.7%. اور جو صرف گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جو باقی پبلک ڈیٹ کو اگر نکال بھی دیں، جو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے وہ بٹوین 61% ٹو 71% آف جی ڈی پی ہوگا. اور یہی مسائل جو پاکستان کو درپیش آتے رہیں گے جو اس وقت ہمیں پیش آتے ہیں. میں بیسٹ کیس سینیریو پہ بعد میں آؤں گا. جو ورسٹ کیس سینیریو، یہ بزنس ایز یوزول، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اگر گورنمنٹ یہی وتیرہ رکھتی ہے جو جس طرح سے پہلے چلتا رہا، تو پھر حالات کیا ہوں گے. تیسرا جو سینیریو ورسٹ کیس سینیریو، مثلا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ موجودہ جو 9.5% ہے اس سے کم ہو کر 8.5% ہو جاتی ہے. کنزمپشن 85% رہتی ہے. ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی 9.2% رہتی ہے. گروتھ ریٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 3%. نو ریفارمز، اگین اینٹی ایکسپورٹ بائس ریمینز. تو اس صورت میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ہماری جی ڈی پی کے 4 سے 3.4% تک جا سکتا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 9% سے لے کر 10% تک اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تک جی ڈی پی کے برابر آ سکتا ہے. اور جو ہمارا ڈیٹ ہے گورنمنٹ کا وہ 65% ٹو 87% آف دا جی ڈی پی ہو جائے گا. یعنی کہ یہ آلموسٹ انسسٹینیبل ہے کہ اس میں پھر آپ کے دیوالیہ ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور ابھی اور اس کا جو اوور آل جو امپیکٹ آئے گا، دیکھیں ابھی بھی جو گزشتہ 2-3 سالوں میں جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا، اس کے نتیجے میں اراؤنڈ 40% آف پاپولیشن جو ہے دیٹ لیوز بلو دی پاورٹی لائن. مطلب اگر آپ اس کو نمبر میں کاؤنٹ کریں، 25 کروڑ کی آبادی ہے تو تقریباً 11 کروڑ جو پاکستان کے افراد ہیں وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر اس ورسٹ کیس سینیریو ہوتا ہے اور اس طریقے سے پاکستان کے مسائل بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر اس نمبر میں کہیں زیادہ اضافہ ہوگا. اب آتی ہے بات جو بیسٹ کیس سینیریو ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ایسے اقدامات لیتی ہے جو جس کا جو پھر پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا. اور وہ کیا ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ ہو جاتی ہے 11.5%. جو کنزمپشن ہے وہ 85% سے گھٹ کر 75% ہو جاتی ہے. ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی 9.2% سے بڑھ کر 12% ہو جاتی ہے. گروتھ ریٹ جو ہے دیٹ از اراؤنڈ 6%. اور اصلاحات کی جاتی ہیں اور جو اینٹی ایکسپورٹ بائس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ 6 جو بڑے فیصلے گورنمنٹ کرتی ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کی جو معیشت ہے اگلے 3 سال اس کا کیا ایک آؤٹ لک ہوگی. جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ شاید پہلے سال تو 4% رہے گا، کیونکہ جب آپ کی گروتھ بڑھتی ہے تو یقینی طور پر کچھ وہ پریشر آتا ہے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے. لیکن یہ پھر کم ہو کر 2.5% ہو جائے گا. بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ شروع میں 7% رہے گا، لیکن بائی دا اینڈ آف تھرڈ ایئر یعنی کہ 2028 میں جا کر یہ صرف 1% رہ جائے گا. اور پھر جو امپورٹنٹلی جو گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ہے وہ 60% سے اور پھر آخری سال جا کر کے 49% آف دا جی ڈی پی رہ جائے گا. تو آپ یہ امیجن کریں کہ اگر 49% تک رہ جاتا ہے تو یہ تو آئیڈیل سچویشن ہوگی، کیونکہ جو ایک ہم نے قانون بھی بنا رکھا ہے اور پارلیمنٹ نے قانون بھی پاس کیا تھا کہ جو ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دینا. تو یہ جو شاید اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کے اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اگر یہ گورنمنٹ جو سٹیپس لے لیتی ہے، جو 6 میں نے سٹیپس گنوائے، تو پھر پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے بائی 2028 وہ 49% تک آ سکتا ہے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھتی ہے 11.5% ہو جاتی ہے، کنزمپشن بیسڈ آپ کی جو اکانومی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ایکسپورٹس آپ کی بڑھتی ہیں، گروتھ آپ کی بڑھتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو نہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے ہر کچھ عرصے کے بعد ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ انہیں پیسے دیں تاکہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں
ان کو بہتر کیا جا سکے. اور جب 6% گروتھ ہوگی تو یقینی طور پر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ لوگوں کو روزگار ملے گا، بے روزگاری کم ہوگی، غربت میں کمی ہوگی، اور یقینی طور پر جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز بھی جو دی ہیں کہ یہ اس طرح سے تو ممکن نہیں ہوگا. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ بزنس کرنے کو، یا جو شخص اگر جائز طریقے سے بھی پیسہ کماتا ہے تو اس میں تو سب سے پہلے جو ہمارے ادارے ہیں، ایف بی آر ہو گیا، باقی ادارے ہیں، وہ تو اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمایا ہے. حالانکہ پوری دنیا میں جو ویلتھ کریشن ہے، ویلتھ کو بنانے میں انکریج کیا جاتا ہے. امریکہ میں دیکھیں اس وقت ملٹی بلین ڈالرز وہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور وہ ایک ایک جو کمپنی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے. اپنا جو ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے اس کے اندر اب آپ کو بہت درجنوں جو ہے وہ بلینئرز نظر آئیں گے. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جو ٹاٹا کمپنی ہے، ٹاٹا گروپ ہے بھارت کا، اس کا جو اوور آل مارکیٹ ویلیو ہے اب وہ پاکستان کا جو ٹوٹل معیشت کا سائز ہے اس سے زیادہ ہو گئی. یعنی کہ $370 بلین اب پوری ایک نیٹ ورتھ ہے جو ٹاٹا گروپ ہے. 29 اس کی لسٹڈ کمپنیز ہیں، جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز اس وقت اراؤنڈ $341 بلین ہے. تو یہ امیجن کریں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں سرکار کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سرکار کا کام ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ وہاں پر آ کر اپنا جو سرمایہ کاری کریں، اپنے بزنس کو بہتر کریں. اور بزنس جب آپ کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، باقی انڈسٹریز بھی چلتی ہیں. تو اس کو رسک فری کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ میں اگر پاکستان میں سرمایہ کاری لگانا چاہتا ہوں، سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں، تو یقینی طور پر میں کوئی خیرات نہیں کر رہا. مجھے اس میں ریٹرن چاہیے. اگر مجھے اچھا منافع ملے گا اور اگر میری جو سیونگز ہیں یا میرا جو سرمایہ ہے وہ مجھے پتا ہے کہ محفوظ ہے تو میں بالکل وہاں پر سرمایہ کاری کروں گا. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ آج میں اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا ہوں، کل ہو سکتا ہے کہ حکومت اس پالیسی کو تبدیل کر دے اور اس کے نتیجے میں میرا جو پیسہ ہے وہ ڈوب جائے، تو میں اس صورت میں پھر کبھی بھی اس طرح کی سرمایہ کاری نہیں کروں گا. تو اس لیے جو بزنس کا شعبہ ہے اس کو رسک فری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آئیں اور اپنے طریقے سے وہاں پر اس میں سرمایہ کاری کریں. پھر اگین فکس دا ٹوئن ڈیفیسٹ پرابلم، جو ہمارا بجٹ کا خسارہ اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، یہ 2 بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے روٹ کاز آف دا پرابلم ہے. پھر انکریز فارن کرنسی کا جو انفلو ہے اس کو ہونا چاہیے. انٹرنل ریکلیبریشن کریں جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اور اس کو ریفارم کریں یا پرائیویٹائز کریں. ایکسپینڈ ڈائریکٹ ٹیکس نیٹ تھرو ویریس میجرز. لک آؤٹ ورڈز ری تھنک کلائمیٹ فائنینسنگ. کلائمیٹ بھی اگین از اندر امپورٹنٹ فیکٹر. تو یہ 3 جو بڑے سینیریوز کھینچے ہیں اس تھنک ٹینک نے، اور کلیئرلی بتایا ہے کہ اگر سینیریو 1 اور 3 کے اوپر اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر فوکس کرتی رہے گی تو پھر آگے تباہی ہے. لیکن اگر آپشن 2 کے اوپر یا سینیریو 2 کے اوپر جو حکومت ہے وہ فوکس کرتی ہے تو پھر یقینی طور پر ہم اگلے 3 سال کے اندر پاکستان جو ہے اس معاشی دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو حکومت آنے والی ہے وہ کون سا آپشن جو ہے اس کو آپٹ کرتی ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.